رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایک مکمل دین سے نوازا، جس نے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی، حتیٰ کہ شادی کے بارے میں بھی ہمیں بہترین تعلیمات عطا کی، جو نہ صرف یہ کہ شادی کے موقع پر شادی کے دن ایک خطبے کی صورت میں ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی شادی کرنے اور رشتہ کرنے کے دوران بھی، اور پھر شادی کے موقع پر، اور پھر شادی کے بعد شوہر اور بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں تفصیلی رہنمائی عطا کی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ان تعلیمات میں وہ ساری حکمت کی باتیں ہیں جن پر ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ہم خطبہ نکاح پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 آیات آتی ہیں جن میں 4 بار تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے ہی تمہاری ساری زندگی مکمل ہو، اسی پر اختتام ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے انسان کی زندگی اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے اللہ کی یاد کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے فیصلے کرے، کیونکہ ہم آئے اسی کی طرف سے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جانا اسی کی طرف واپس ہے۔ تو اس زندگی میں بھی اگر ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ جب کسی شادی کی بنیاد تقوی ہوتی ہے تو اس میں انسان پھر شادی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیندار گھرانے میں رشتہ کرتا ہے، یعنی رشتہ کرتے وقت بھی دین کو ترجیح دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایک سکسیسفل لائف گزارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے دین والی کو، اور دین والی سے مراد صرف ظاہری ریچولز اختیار کیے ہوئے انسان کو نہیں، بلکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، اس سے شادی کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اور پھر ہر موقع پر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو، اپنے حقوق مانگتے ہوئے بھی، حقوق دیتے ہوئے بھی، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ہر موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی صرف ان معاملات میں ہی اللہ کا ڈر نہ ہو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ پھر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ دراصل لوگوں کے ڈر سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دین کے کام ہی کیوں نہ نظر آئیں۔ اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں جس میں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایسے مواقع پر بھی اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، تو اس میں قربانی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی کے مشکل مراحل بھی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے بعد
اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی پھر انسان اگر تقویٰ کو مد نظر رکھتا ہے تو ان کی تربیت بھی اچھی بنیادوں پر ہوتی ہے اور آئندہ زندگی میں وہ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور رزق صرف مال و دولت ہی کا نام نہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے احسن طریقے سے انسان کے لیے پورا کرے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی جہاں کہیں کوئی مشکل ہوگی، خواہ ہسبینڈ وائف کے درمیان مشکل ہے یا ساس بہو کے درمیان مشکل ہے یا دیگر رشتہ داروں کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا رزق کے معاملے میں مشکل ہے یا اولاد کی تربیت کے معاملے میں کوئی مشکل ہے یا ویسے ہی انسان کی زندگی میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ کاموں میں، کچھ اس کے پلانز، کچھ منصوبے، ان تمام معاملات کو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کسی کو چیٹ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی نہیں کرتا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے تمام چیزیں الٹیمیٹلی انسان کی اپنی زندگی میں ہی آسانی پیدا کر دیتی ہیں اور یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اعمال بھی خوبصورت ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، اور انسان کے اندر وہ خیرخواہی جنم لیتی ہے جو کسی اور چیز سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی اچھی بات بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور کو، تمام اعمال کو زینت بخشنے والا ہے، بہت زیادہ خوبصورت بنا دینے والا ہے۔ تو شادی شدہ زندگی بھی، ازدواجی زندگی بھی اس وقت خوبصورت ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اس طرح انسان کے تمام معاملات بھی درست ہو سکتے ہیں۔ جیسے خطبہ نکاح میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو، وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا۔ لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بہت سی باتیں جو ہیں وہ درست نہیں کی جاتی، ان میں بعض اوقات دھوکے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک دوسرے سے کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور اسے کچھ اور بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں آئندہ زندگی میں پھر بد اعتمادی کا باعث بنتی ہیں اور آپس میں اختلافات کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بات درست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا، اور یہ کامیابی آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے وعید بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت گناہ کے ساتھ اسے آ پکڑتی ہے، یعنی کہ وہ انا کا مسئلہ اس کو بنا لیتا ہے اور مزید بگڑ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ اس کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسندیدہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے علیک بنفسک، تم اپنی فکر کرو، مجھے اللہ سے ڈرنے کی کیوں بات کر رہے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے اور
انسان کو خود اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل